اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حضرات و ناظرین اکرام، میں بڑی محبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کافی عرصہ سے سوشل میڈیا سے الگ ہوں، سوشل میڈیا استعمال نہیں کر رہا، لیکن کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر عجیب سا ماحول بنا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور دل میں بہت سی باتیں آئی کہ میں ان علماء اکرام کو جا کے ملوں۔ سب سے پہلے جب ذاکر نائک پاکستان میں آئے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو شریروں کے شر، حاسدین کے حسد سے بچائے۔ تو جناب اس عظیم مبلغ نے پاکستان میں آنے کا مقصد بتایا کہ میں اتحاد امت کے لیے آیا ہوں۔ یقیناً اتحاد امت کے لیے پوری جماعتوں کو دیکھ لو، پاکستان کی سیاست ہو، پاکستان کا مذہبی میدان ہو، سب سے بہترین فارمولہ مالی کی توفیق اللہ کے فضل و احسان سے اہل الحدیث کے پاس ہے۔ اتحاد امت کے لیے جو فارمولہ پیش کیا جا سکتا ہے، جس پر اس امت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، متحد کیا جا سکتا ہے، وہ صرف اہل الحدیث کے پاس ہے۔ تو میں ناظرین اکرام آج یہی کہنا چاہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ابھی پاکستان میں تھے تو حضرت سبطین شاہ صاحب نقوی، جن کی قدر کرتا ہوں اور مجھے ان سے ایک نہیں بے شمار اختلافات ہیں، لیکن میں نے آج تک سوشل میڈیا پر حضرت سبطین شاہ صاحب کی پوسٹ ہو، ان کا کوئی بیان ہو، ان کے بارے میں جو مرضی کو لکھے، میں نے آج تک حضرت سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی سے نہ اختلاف کیا ہے، نہ اظہار کیا ہے۔ ان کے بارے میں اچھے سے اچھا کلمہ ضرور کہا ہے، لیکن آج یہ اظہار کرتا ہوں کہ حضرت شاہ جی اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے رفع الیدین کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو جس طرح آپ نے کی ہے انہوں نے اس طرح نہیں کی۔ انہوں نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ رفع الیدین نہ کرو، وہ رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں، اور وہ اذا رفع یدی اپنے ہاتھوں کو سونا بلند کرتے ہیں، بڑی محبت سے بلند کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ ان کو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ سلفی ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ذاکر نائک اہل حدیث ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ غیر مقلد ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو گستاخ کہتا ہے، کوئی بے ادب کہتا ہے، کوئی اہل الحدیث کہتا ہے، کوئی غیر مقلد کہتا ہے۔ لہٰذا اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس انداز یا اس تناظر میں کی ہے کہ آپ کم از کم پہلے مسجد میں آئیں، اور مسجد میں آنے کے بعد پھر تحقیق کریں کہ رفع الیدین کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تحقیق کے بعد آپ اس کو صحیح سمجھ لیں جو تحقیق میں آ جائے، جس کے دلائل ہوں، جو بات قرآن و سنت سے ملتی ہو اس پر عمل کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اور ماشاءاللہ بڑے سونے انداز میں یہ کہا، بہت پیارے انداز میں یہ کہا، مجھے پتا تھا کہ میرے بغیر کسی نے نہیں بولنا، میرے سوا کسی نے کوئی بات نہیں کرنی۔ شاہ صاحب آپ بڑے دبنگ آدمی ہیں، آپ بہت دلیر آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جو جرت آپ میں ہے وہ کسی میں نہیں ہوگی، لیکن کم از کم اپنوں سے تھوڑا سا رویہ اور رکھیں، اور جو شرک و بدعت والے ہیں ان سے رویہ اور رکھیں۔ آپ تو مسلک کی محبت میں یہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت اگر مجھے اجازت دے تو میں اپنے ورثاء سے کہوں کہ وہ میرے کفن پر بھی لفظ اہل حدیث لکھ دیں۔ آپ تو اتنی محبت کرتے ہیں اہل الحدیث سے، تو پھر ذاکر نائک سے آپ نے جس طرح محبت کا اظہار کیا، وہ غیروں کو موقع دیا نا آپ کو نہیں ایسا کرنے چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد آپ کے بزرگ، آپ کے جامعہ کے شیخ الحدیث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اپنے بھائی قاری سفیان صاحب حفظہ اللہ تعالی، سفیان معاویہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ قاری صاحب اس کلپ کے ساتھ مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی بات کو لگا دینا۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے جو اسلام آباد میں کہا، وہ شیخ الحدیث ہیں آپ کے، وہ بہت پائے کے عالم ہیں ماشاءاللہ، جو انہوں نے کہا کیا وہ منہج اہل حدیث تھا؟ وہ سلف صالحین کا منہج تھا؟ کیا وہ ہمارے اکابرین پہلے کہتے آ رہے ہیں
کہ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، آپ نے تو یہ کہہ دیا، مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے، آپ اسٹیج پر تھے کہ ہمیں قرآن و حدیث دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم نے اپنی عقلیں ائمہ دین کے تابع کر دی ہیں۔ یہ بات کہہ دی جو شیخ خطابت میں کہہ دی، یہ اپنے علم کے گھمنڈ میں کہہ دی کہ ہم قرآن و حدیث کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ محدثین نے جو کہہ لیا، جو لکھ لیا، جو سوچ لیا وہ ٹھیک ہو گیا، ہم نے ائمہ دین کے اپنے آپ کو تابع کر دیا۔ کیا یہ مسلک اہل حدیث ہے؟ کیا یہ منہج اہل حدیث ہے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت اس مطلع حریت، اس خوددار انسان نے جس کو بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں، میری مراد جو ماشاءاللہ مطلع حریت ہے، بے بانگے تحل کہتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ زبان پر لے کے آتا ہے، اور ہر باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار کھڑا ہوا ہے، اس کا نام بھی اعلیٰ، اس کا کام بھی اعلیٰ۔ جب اس کا نام آتا ہے، جب اس کا ذکر آتا ہے، میرے دوستوں میں، میرے بھائیوں میں، میری مجالس میں، میرے بچوں میں، تو میرا دل خوشی سے کھل اٹھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ کون ہے؟ حافظ محمد عمر صدیق حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ میری زندگی بھی اللہ حافظ محمد عمر صدیق کو لگا دے۔ حافظ محمد عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ہمیشہ باطل کے خلاف زبان کو اٹھایا، اپنوں کے خلاف نہیں اٹھاتے۔ اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو وہ اس انداز میں کہتے ہیں کہ کسی کو برا بھی نہ لگے اور کسی کے ساتھ اصلاح کا پہلو رکھیں، اور وہ اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ وہ اہل الحدیث ہیں۔ اتنے عیسائیوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا۔ تو میرے بھائیوں، حافظ محمد عمر صدیق صاحب نے بڑے اچھے کلمات کہے، دفاعی کلمات کہے، اور پھر ایک دن وہ کہہ کے جا رہے ہیں، دوسرے دن جناب یوتھ فورس کے بہت بڑے لیڈر، رہنما، یوتھ فورس کے شہید، یوتھ فورس کے قائد حافظ سلمان اعظم صاحب نے دوسرے دن حافظ فیصل شیخ حفظہ اللہ، حافظ فیصل افضل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بابا کو رفع الیدین کی وجہ سے مسجد سے 2-3 بار نکالا گیا، یا اس سے زیادہ بار بھی نکالا گیا، نہ جانے آپ کیوں اس طرح فیصلے سنا دیتے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے رفع الیدین کرنے سے نہیں روکا، نہ منع کیا ہے، نہ ممانعت کی بات کی ہے، نہ کوئی دلیل کی دی ہے منع ہونے کی۔ تو اس لیے آپ ایسے ہی نہ بات کر دیا کرو، لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ آخر پر میں ہاتھ باندھ کر آخر میں یہ کہتا ہوں، کس کو؟ بقیت السلف کو، اس کو کہتا ہوں جو ہمارے بزرگ ہیں، جن کو میں نے اکثر و بیشتر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، وہ اللہ کا ولی، تہجد گزار، اللہ کا نیک بندہ۔ میری مراد ہمارے سب کے بزرگ ہیں، بہت سے بزرگ ایسے جو ان کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر، میری مراد حضرت پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے گزارش ہے کہ امیر محترم، قائد محترم پروفیسر ساجد میر صاحب، ان کو بلاؤ 106 راوی روڈ، ہیئرنگ کریں، ان کی باتوں کو سنیں، اور اس کے بعد جو غلط ہے اس کی غلطی اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے، اور جو ٹھیک ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ان کو بلا کر ان سے کہا جائے کہ خدا را سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت غلط استعمال ہوتا ہے، اور ویسے بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دوست جو شیئرنگ کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، ان کی انگلیوں کو کوئی روکنے والا نہیں۔ بس ذاتی ناپسند کا فیس بک پر، سوشل میڈیا پر معاملہ بن جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں، دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب، رویے نہیں ایسے ہونے چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور حافظ عمر صدیق صاحب، تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری جرت کو سلام کہ آپ نے ہمیشہ علماء حق کا ساتھ دیا، علماء حق کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آخر پر میں کہتا ہوں، اگر کوئی بات غلط ہو تو میری رہنمائی فرما دیجئے گا، بجائے اس کے کہ تنقید اور اعتراضات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔